فہم دین کی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا تھا جن کے پاس لوگ مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تھے اور ان سے آنسر حاصل کر کے سیٹسفائی ہوا کرتے تھے۔ قرآن حکیم سے بھی جو اٹیچمنٹ تھا وہ یہ کہ کوئی دن وہ بغیر تلاوت کے ناغہ کرنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہر دن لازماً قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ تلاوت کرتے تھے۔ یہ علم سے شغف، علم سے، کتاب سے تعلق کی کیفیت حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ دوسری خصوصیت ان کی جذبہ عبادت۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ میدان جنگ کے ایک بڑے ماہر تھے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، حکمران رہے ایک طویل عرصہ، لیکن اس کے باوجود بھی جو جذبہ عبادت تھا، سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ کئی دفعہ رات کا ایک اچھا بڑا حصہ اور بعض وقت پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ کثرت سے نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف الہی سے جسم کانپنے لگتا اور چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ مسجد نبوی کو آدھی رات کے بعد پہنچ جاتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور اس موقع پر دعا کرتے کہ الہی میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری زمانے میں جس موقع پر مسلمانوں میں آپس میں کوئی جھگڑے ہو گئے تھے، اس وقت تو انہوں نے تلوار پھینک دی تھی، لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس زمانے میں تو وہ بالکل سیرت نگاروں کے مطابق عبادت کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک گوشے میں بیٹھے رہتے تھے اور اکثر اوقات صرف وہ ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ دنیا نے ان کو اسی کیفیت میں دیکھا۔ کوشش کرتے تھے کہ کسی حال میں کوئی نماز قضا نہیں ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک بار مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ اس پر اتنے غمزدہ ہوئے کہ ان کی کیفیت کو دیکھ کر دیکھنے والوں کو رحم آیا کرتا تھا کہ نہیں معلوم کہ ان کی ایک نماز قضا ہو گئی یا ان کا کیا نقصان ہو گیا کہ یہ اتنے غمزدہ ہیں۔ یہ جذبہ عبادت کی کیفیت تھی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو تیسرا پہلو ہے وہ حب رسول کا پہلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے تھے کہ کسی سفر میں نبی کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نبی کے لیے میں پہرا دوں گا۔ گویا سیکیورٹی کی جو ذمہ داری تھی وہ خود سے آگے بڑھ کر سنبھال لیا کرتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر جب بہت گھمسان کی لڑائی جاری تھی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بھائی دشمنوں کے لشکر کی طرف سے آئے تھے، عتبہ ابن ابی وقاص ان کا نام تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پھینک کر زخمی کیا، تو اس کے نتیجے میں اپنے حقیقی بھائی کے اتنے دشمن ہو گئے کہ پھر اس کے بعد زندگی بھر ان کی صورت دیکھنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا، اور کہا کہ خدا کی قسم عتبہ سے بڑھ کر میں کبھی کسی کا دشمن نہیں ہوا۔ یہ نبی کی محبت میں اپنے حقیقی بھائی سے دشمنی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چاہت کو دیکھتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ان کے حق میں دعا کی، اور وہ دعا تھی کہ الہی سعد کی دعا قبول کیا کر اور اس کی تیر اندازی کو درست بنائے رکھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر دعا قبول ہونے لگی اور وہ مستجاب الدعوات کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ لوگ ان سے ہمیشہ خیر کی دعا کے لیے آنے لگے اور ان کی بد دعا سے بچنے لگے۔ ڈرا کرتے تھے لوگ کہ کہیں سعد ہم کو کوئی بد دعا نہ دے دیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ یہ نبی سے محبت اور اس کی بنیاد پر نبی کی جانب سے ان کے حق میں دعا تھی۔ سیرت کا چوتھا پہلو غیرت مندی کا پہلو۔ اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو ان کی والدہ سخت ناراض ہو گئی اور کہا کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ یہ کہہ کر گھر کے صحن میں جا کر وہ دھوپ میں بیٹھ گئی۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کی اس ناراضگی کو دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام وہ جانتے تھے۔ انہوں نے یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ ماں تمہاری خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔
میرے دین نے مجھے یہی تعلیم دی، لیکن تمہاری وجہ سے میں اپنا دین چھوڑ دوں، ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی خدائی کو میں تسلیم کر لوں، یہ مجھ سے کسی صورت میں نہیں ہو سکے گا۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا کسی صورت میں خدا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اپنے موقف پر وہ ڈٹی نہیں رہ سکیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جو اسٹرائک تھی یا ہڑتال تھی کھانے اور پینے کو چھوڑنے اور سائے میں بیٹھنے سے دور رہنے کی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت مندی کی کیفیت یہ تھی کہ ایک موقع پر ایک پہاڑ کے دامن میں چند صحابہ نماز ادا کر رہے تھے۔ وہاں پر دشمن کے کچھ لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے نماز کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگ تو خاموش ہو گئے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہو سکا۔ انہوں نے مذاق اڑانے والوں پر حملہ کیا، ایک زخمی ہو گیا اور باقی لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، کوئی نہیں ٹھہر پایا حضرت سعد بن ابی وقاص کے مقابلے میں۔ جس زمانے میں بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا اور 3 سال کے لیے شعب ابی طالب میں ان لوگوں کو قید کر دیا گیا، تو اس قید میں اصلاً میں یا تو ہاشمی لوگ کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ احد کی جنگ بہت نازک سچویشن میں جس موقع پر پہنچ گئی، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کرنے والے صرف 2 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ ان میں ایک یہ تھے، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتا وہ تیر چلاتے اور نبی کی طرف سے اس کا رخ پھیر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی شجاعت اور بہادری سے متاثر ہو کر یہ کہا تھا کہ سعد تم تیر پر تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت سعد کے لیے جملہ نکلا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھی دیکھا تھا جبکہ احد کی جنگ میں دشمن کا ایک بڑا سردار تھا طلحہ ابن ابی طلحہ، جس کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ وہ کئی سواروں کے اوپر بھاری۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کیا تھا اور اس طریقے سے اسلام کو ایک بڑے دشمن سے نجات دلانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دور خلافت میں حضرت سعد کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ان کو عراق کی کیمپین کا انچارج بنا دیا تھا، چنانچہ انہوں نے عراق کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی، فاتح عراق کی حیثیت سے وہ جانے جاتے۔ پھر ان کی شجاعت کی وجہ سے لوگ ان کو فارس الاسلام کہا کرتے تھے، ان کا لقب پڑ گیا تھا فارس الاسلام، یعنی اسلام کے شہسوار۔ خندق کے موقع پر انہوں نے ایک تیر چلائی، ایک دشمن کوشش میں تھا کہ خندق پار کر کے مدینے کے حدود میں داخل ہو جائے، تو انہوں نے تیر چلائی نشانہ لگا کر۔ نشانہ بڑا اچھا تھا، تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ وہ تیر اتفاق سے دشمن کے سپاہی کو لگا تو اس کے نتیجے میں اچانک اس کی تہبند کھل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس دیے۔ حضرت سعد نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس دیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی بدحواسی دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ اسی طریقے سے ان کی سیرت کا جو 7واں پہلو ہے وہ نرم دلی کا پہلو ہے۔ بڑے نرم دل تھے، کسی کی تکلیف کو دیکھتے تو اس کے نتیجے میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، اور جو شخص تکلیف میں مبتلا ہوتا اس کی تکلیف کو دور کرنے کی جو ممکنہ کوشش ان سے ہو سکتی تھی اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ سامنے والے کی تکلیفیں دیکھ کر لوگوں نے اکثر دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جنازہ لے جایا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اس موقع پر ان کی یہ سچویشن دیکھی کہ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور بار بار زبان سے یہ جملہ نکلتا چلا جاتا ہے، آہ علم اور نیکی کا پہاڑ چل بسا، آہ علم اور نیکی کا پہاڑ چل بسا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنازے کے ساتھ مستقل یہ جملہ کہتے ہوئے چلتے رہے۔ کبھی یہ کہتے کہ یہ فانی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور ہم موت کو بھلا کر ہر وقت دنیا کے مزے لوٹنے میں مشغول ہیں۔ سیرت حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جو 8واں پہلو ہے وہ سادگی اور خدمت خلق کا پہلو۔ سادہ غذا کھانے کے عادی تھے، سادہ لباس پہننے کے عادی تھے، گورنر تھے لیکن اس کے باوجود ضرورت مندوں کے پاس جاتے اور جا کر
ضرورت کی چیزیں اپنے ہاتھوں سے گورنر ہو کر خود تقسیم کیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے خادموں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے تھے، خود کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر آخری زمانے میں تو مویشیوں کو لے کر نکل جایا کرتے تھے چرانے جنگل کی طرف۔ غریبوں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنے میں کبھی کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، خوشی سے ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنی سادگی تھی۔ کبھی کوئی مزدور کو دیکھتے کہ اس کا بوجھ زیادہ ہے تو اس بوجھ کا حصہ کچھ لے لیتے، یا پورا ممکن ہوتا تو پورا لے لیتے اور لے کر جا کر مزدور کے کام میں آسانی پیدا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جو نواں پہلو ہے وہ ایک آزمائش کا واقعہ ہے ان کا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھا مکان بنایا تھا، اور وہ مکان خصر سعد کے نام سے، حضرت سعد کے محل یا دیوڑی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی کہ کوئی گورنر عالی شان مکان نہیں بنائے، کسی گورنر کے دروازے پر کوئی دربان نہیں بیٹھے، کوئی گورنر باریک کپڑے کا لباس نہیں پہنے۔ گورنروں کے لیے اسپیشل انسٹرکشنز تھیں حضرت عمر کی۔ حضرت عمر کے پاس یہ کمپلین آئی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دربان بھی بیٹھا کرتا ہے، ان کا مکان بھی بڑا عالی شان ہے، اور لباس بھی وہ اچھا پہننے لگے ہیں گورنر بننے کے بعد۔ جب یہ کمپلین آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن مسلمہ انصاری کو مقرر کر رکھا تھا کہ کسی گورنر کے بارے میں کوئی کمپلین آتی تو وہ ان کو بھیجاتے تھے۔ محمد ابن مسلمہ جاتے، وہاں جا کر انکوائری کرتے، اور پھر انکوائری کی رپورٹ آ جاتی تو پھر اس کے بعد حضرت عمر جو ہدایت دیتے اسے امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکوائری کے لیے بھیجایا محمد ابن مسلمہ انصاری کو۔ محمد ابن مسلمہ انصاری گئے، اور محمد ابن مسلمہ انصاری نے جا کر دیکھا کہ واقعی عالی شان مکان بنا ہوا ہے، لوگ خصر سعد یا دیوڑی کہہ کر اسے پکارا کرتے، اور پھر یہ کہ وہاں پر دربان بھی موجود ہے۔ تو وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ سعد آپ باہر آ جائیے، مجھے خلیفہ کا حکم ہے کہ خصر سعد کو جلائے بغیر میں مدینہ واپس نہیں پہنچوں۔ سعد ابن ابی وقاص اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ باہر آ گئے، جو سامان نکالنا تھا وہ نکال لیا۔ محمد ابن مسلمہ نے اپنے ہاتھوں سے خصر سعد کو آگ لگا دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، فاتح عراق ہیں، اور ان صحابی کا مکان خلیفہ کے نمائندے نے اپنے ہاتھوں سے اسے آگ لگوا دی، اور وہاں ایک مجمع جمع ہو گیا۔ خود حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی دیکھتے ٹھہرے ہوئے۔ حضرت عمر کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ گورنر یہ کہا کرتے تھے کہ عمر ہم سے سینکڑوں کلومیٹر دور مدینے میں ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عمر کے ہاتھ ہماری گردن پر ہیں، کس غلطی پر گردن دبا دیں نہیں معلوم۔ کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرے، اور یہ حضرت عمر کا حکم تھا محمد ابن مسلمہ انصاری کو کہ انکوائری کرو، اور اگر یہ بات صحیح ہو تو اپنی نگرانی میں خصر سعد کو جلائے بغیر واپس نہیں آنا۔ چنانچہ حضرت سعد کا یہ مکان اس طریقے سے پوری طریقے سے انہوں نے جلا دیا، اور جلانے کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ سعد کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ واپس آنا۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ انصاری گورنر کو لے کر واپس پہنچے، تو حضرت عمر نے کہا کہ کیوں سعد تم نے میری ہدایات کی خلاف ورزی کیوں کی؟ تو اس موقع پر انہوں نے اپنا اسٹینڈ واضح کیا۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس علاقے کے لوگ کسی شخص کا احترام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، اگر اس کا مکان اچھا نہیں ہو، اس کا لباس اچھا نہیں، تو مجبوراً وہاں کی سچویشن کو دیکھ کر مجھے اچھا مکان بھی بنانا پڑا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اچھا لباس بھی وہاں پر ریگولر پہننا پڑا۔ پھر دربان کیوں تم نے رکھا تھا، اس معاملے میں کیوں ہدایت کی خلاف ورزی کی؟ تو اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ میں نے دربان کو اس وجہ سے رکھا تھا کہ وہاں کے لوگ بعض چھوٹے چھوٹے کام جو کہ دیگر عہدیداروں سے پورے ہو جا سکتے تھے اس کے لیے بھی مجھے تکلیف دیتے، تو اس کے نتیجے میں میری نیند میں خلل پڑنے لگا تھا، میرا روٹین ڈسٹرب ہونے لگا تھا، خلافت کی ذمہ داریوں کی انجام دہی، گورنر کی ذمہ داریوں کی انجام دہی مشکل ہو رہی تھی۔
مجبوراً میں نے ایک دربان کو رکھا۔ ایک روایت میں یہ بات ہے کہ دربان کے رکھنے کی اطلاع ہی غلط تھی۔ بہرحال یہ دو الگ الگ روایات میں دو باتیں دربان کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر نے ان کی معذرتوں کو قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوبارہ گورنر عراق کے عہدے پر بحال کرتا ہوں، لیکن آئندہ تمہارے پاس دربان بھی نہیں رہے گا اور تمہارا مکان بھی سادہ رہے گا۔ ان کنڈیشنز کے ساتھ دوبارہ انہوں نے گورنر اپوائنٹ کر کے واپس بھیجوایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار کمپلین پہنچی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ یہ کمپلین جب پہنچی تو اس موقع پر انہوں نے انکوائری کروائی۔ انکوائری رپورٹ آئی کہ غیر ضروری قسم کی کمپلین ہے، نماز بڑی اچھی پڑھاتے ہیں، اس میں کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں چونکہ ایک مسئلہ پہلے بھی ہو گیا تھا، پھر اب یہ کمپلین آئی تو حضرت عمر نے ان کو واپس مدینے کو بلا لیا، گورنر کی ذمہ داری سے ہٹا دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو، میرے واپس بلانے کے نتیجے میں ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا۔ میرے حساب سے اگر یہ خلیفہ بنائے جانے کے لیے چنے جاتے ہیں تو میں ان کو اہل سمجھتا ہوں کہ یہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور اگر خلیفہ نہ بھی بنایا جائے تو میرے بعد جو بھی خلیفہ ہوگا وہ سعد بن ابی وقاص سے کام لے۔ میں نے واپس بلا لیا اس لیے وہ بھی کام لے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ ہدایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں دی تھی۔ چنانچہ جس موقع پر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو دوبارہ انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو عراق کا گورنر بنایا، اور بنا کر دوبارہ انہوں نے واپس ان کو عراق بھجوا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک مسئلہ ہوا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بڑی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، قرضے کی ضرورت پڑ گئی۔ بیت المال کے جو امین تھے وہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قرضہ لیا۔ قرضہ واپس کرنے کے لیے انہوں نے کچھ مزید مہلت مانگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دونوں کے درمیان میں کچھ بات بڑھی تو اس موقع پر سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب اصرار کیا تو بلاکر وقت کے گورنر کو غصہ آ گیا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اصرار پر اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اسے غصے سے زمین پر پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فریاد کے لہجے میں کہا، اے زمین و آسمان کے خالق۔ اب یہ کہہ کر وہ ابھی آگے کچھ کہنا چاہتے تھے، عبداللہ ابن مسعود ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوا کرتی۔ تو فوراً ان سے کہا کہ آگے آپ کچھ مت کہیے، میرے حق میں آپ ہرگز بد دعا مت کیجیے۔ وہ رک گئے اس موقع پر، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس واقعے کی کمپلین کی وقت کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی نے بھی بہتر یہ سمجھا کہ انہیں واپس بلوا لیا جائے، اور ان کو واپس مدینے میں بلوا لیا گیا۔ 55 ہجری میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا انتقال ہوا کہ زندگی کے آخری سال تو انہوں نے مستقل عبادت میں گزارے، اور جس موقع پر ان کا انتقال ہوا تو مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے خواہش کی کہ جنازے کو مسجد نبوی کے اندر لایا جائے تاکہ ہم بھی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اس مسئلے میں فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے کہ جنازہ مسجد میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ جنازہ مسجد میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل ابن بیضہ کے جنازے کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھائی تھی۔ جب یہ دلیل حضرت عائشہ نے دی تو پھر اس وقت لوگ خاموش ہو گئے اور جنازہ مسجد میں لایا گیا۔ سیرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا 10واں پہلو ہے ان کا ذریعہ معاش۔ وہ تیر کمان بنایا کرتے تھے، تیر چلانے میں بھی بڑے ماہر تھے، اور پھر ان کا مستقل بزنس بھی وہی تھا کہ وہ تیر بنایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ زراعت بھی کیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی فتوحات بڑی ہو گئی، بہت علاقوں کا مسلمانوں نے فتح کیا تو مال غنیمت حاصل ہوا، اور جب مال غنیمت ان کے حصے میں بھی بڑی مقدار میں آیا تو اس کے بعد تو بہت مالدار ہو گئے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بدری صحابہ کے لیے 5000 درہم کا وظیفہ مقرر کیا تھا،
تو یہ ماہانہ 5000 درہم وظیفہ ایک بہت بڑی رقم تھی اس زمانے کی، تو اس رقم کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے تھے۔ چنانچہ کوفے میں اور عقیق نامی مقام پر، ان دو جگہ پر ان کے دو عالیشان مکانات تھے۔ زکوٰۃ 5000 درہم آخر کی جو زکوٰۃ انہوں نے نکالی تھی اپنی زندگی میں، تو اس کی مقدار 5000 درہم کی تھی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ زکوٰۃ 2.5% ہوا کرتی، تو اس حساب سے کتنے مالدار ہو گئے تھے وہ۔ اسی وجہ سے بعض تجزیہ نگاروں نے یہ بات کہی کہ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ ملینرز تھے، اگرچہ کہ ابتدائی زندگی آزمائشوں کی تھی، لیکن بعد میں وہ بڑے مالدار ہو گئے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح قادسیہ کی حیثیت سے بھی جانے جاتے۔ ایک زبردست جنگ بھی تھی جس میں دشمن ہاتھیوں کے ساتھ آئے تھے، اور مسلمانوں کو لڑنے میں ابتداً بڑی مشکل بھی تھی۔ 2 لاکھ دشمن کے سپاہی اور 30,000 مسلمان۔ ہاتھی جس طرف جاتے آسانی کے ساتھ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتے، اور مسلمانوں کے اونٹ اور گھوڑے ہاتھیوں کو دے کر پلٹ کر اپنے لشکر میں دوڑتے، پریشان کرتے۔ یہاں تک کہ پھر ایک صحابی حضرت خاخہ کے مشورے پر مسلمانوں نے جنگ کے تیسرے دن اپنے اونٹوں کے اوپر سفید رنگ کی چادریں ڈالی، اور اس ذریعے سے جب جنگ لڑی گئی تو اونٹوں نے ہاتھیوں کو نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ سے وہ بتکے نہیں، اور مسلمانوں نے ٹارگٹ بنا کر ہاتھیوں کی سونڈوں کو کاٹا تیسرے دن۔ تو وہ ہاتھی جب پلٹ کر اپنے لشکر میں دوڑے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی تباہی انہوں نے مچائی کہ تیسرے دن مسلمانوں نے 30,000 کی فوج کے بالمقابل 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی۔ اور اس وقت کمانڈر تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے وہ مدائن کے فاتح بھی تھے۔ مدائن کا وہ مشہور واقعہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہے کہ جس موقع پر اسلامی لشکر پہنچا، دشمن نے وہاں پر پل کاٹ دیے تھے، پل کراس کرنے کے لیے، دریا کراس کرنے کے لیے کوئی سبیل نہیں تھی، اور دشمن جا کر مدائن کے مضبوط قلعے میں محفوظ ہو گیا تھا۔ تو بالآخر کچھ دنوں تک لشکر اسلامی نے پڑاؤ ڈالا، پھر ایک سپاہی نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، اور پھر اس کے پیچھے جب 400 جابازوں نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈالا تو اس موقع پر دشمن مدائن کے قلعے کو بغیر جنگ کیے چھوڑ کر فرار ہو گیا کہ دیو آمنن دیو آمنن، یہ انسان نہیں، یہ تو جنات آ رہے، ان سے ہمارا کیا مقابلہ۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال نے اسی پس منظر میں یہ شعر کہا تھا۔ اور اس جنگ کے بھی کمانڈر اگر کوئی تھے تو وہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس طریقے سے قادسیہ کے فاتح کی حیثیت سے، مدائن کے فاتح کی حیثیت سے، عراق کے فاتح کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اور یہ قادسیہ اور مدائن اس وقت کی سپر پاور ایران کے بہت طاقتور علاقے تھے، گویا وقت کی سپر پاور کو شکست دینے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے زیادہ مین رول تو وہاں ابو عبیدہ ابن جراح اور خالد ابن ولید کا تھا۔ اس کے بعد اگر کسی کا تیسرا نام مل سکتا ہے سپر پاورز کو شکست دینے میں تو وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ جس زمانے میں عراق کے گورنر بنے تو اس زمانے میں انہوں نے مردم شماری کروائی تھی۔ ہمارے پاس بھی 10 سال میں ایک مرتبہ ہوتی، NPR نیشنل پاپولیشن رجسٹر جو بنا کرتا، حضرت سعد نے اس زمانے میں کروایا تھا یہ کام۔ زمین کا میجرمنٹ کروایا تھا انہوں نے پوری مملکت اسلامیہ میں، ان کا علاقہ جو گورنر کا تھا اس کا۔ پھر اس کے بعد اس حساب سے انہوں نے بیکار زمین کو سپاہیوں میں تقسیم کیا تھا۔ فائنانس کے لیے جتنے قوانین بنانے کی ضرورت تھی، جزیہ کے جتنے قوانین بنانے کی ضرورت تھی، وہ سارے قوانین بنائے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اتنے ویلفیئر کے کام انہوں نے کیے، عوام کی فلاح کی اتنی اسکیمیں انہوں نے چلائیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کی تربیت کی تھی، عراق کے مسلمانوں کے اخلاق کو سنوارا تھا، اس کو دیکھ کر ویلم کی ایک چھاونی تھی، اس کے پورے شاہی رسالے نے صرف مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اس ایک رسالے کے اندر 4000 سپاہی تھے، 4000 سپاہیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے 10 پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔
اسلامی تاریخ کی ایک بہت عبقری شخصیت، ایک بڑی عظیم شخصیت، جن کے کردار کے مختلف پہلو ہیں، شجاعت و بہادری کے لحاظ سے، کمانڈر ان چیف کی پوزیشن میں، عابد کی حیثیت سے، ایک زبردست نالج رکھنے والے آدمی کی حیثیت سے، اہم مسائل کو ریزالو کرنے اور بہت ہی کانکریٹ قسم کی اوپینین اور فتویٰ دینے کے بارے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سادگی، سوشل سروس، دل کی نرمی، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بے چینی، یہ ساری چیزیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی سیرت سے واقف ہونے اور اس پر عمل کرنے، ان کے انمٹ نقوش پر چلنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ تو ان کے صاحبزادوں کا نام عمر ابن سعد تھا یا عمر ابن سعد تھا؟ عمر ابن سعد تھا۔ ان کا یزید کے لشکر سے کیا تعلق تھا؟ نہیں، یزید کے لشکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جنگ کربلا میں شریک تھے شاید عمر ابن سعد؟ نہیں، عمر ابن سعد کے بارے میں نہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہے۔ عمر ابن سعد کے بارے میں کچھ نہیں، عمر ابن سعد کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ اور یہ فاتح عراق حضرت عمر کے دور میں ہوا نا، تینوں جو قادسیہ، مدائن اور عراق، کچھ حصہ بعد میں حضرت عثمان کے دور میں ہوا، میجر حصہ تو حضرت عمر کے دور میں پورا فتح ہو گیا تھا۔